محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں تصوف کی حقیقت کو بیان کر رہا تھا۔ پہلے یہ چیز بیان کی گئی کہ تصوف کا ایجابی پہلو کیا ہے، اور پھر یہ سر الاسرار کا جو خطبہ نمبر 23 ہے، اس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تصوف کے نام پہ لوگوں نے کیا کیا گمراہیاں پھیلائی ہیں، اور تصوف کے نام پہ کن غلط چیزوں کو فروغ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو میں پچھلے جمعے پر عرض کر رہا تھا، اسی کا تسلسل ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تصوف کے نام پہ 12 فرقے یا 12 گروہ بنے ہیں۔ یاد رہے یہ آپ کے دور کی بات ہے، اور اس تناظر میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظریات کسی اور فرقے کے رکھتے ہیں، لیکن وہ اس فرقے کا نام اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک گمراہ فرقہ تھا۔ مثلا خوارج ایک گروہ گزرا ہے، اگر کوئی بندہ خوارج کی سوچ رکھتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو خارجی نہیں کہتا۔ بہت سے بندے باطنیہ کی سوچ رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو کسی شیخ طریقت کے روپ میں پیش کریں گے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھیں گے، شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ شریعت عام لوگوں کے لیے ہے اور ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ لوگ بھی اپنے آپ کو باطنی کہنا پسند نہیں کریں گے۔ تو مثلا دیکھیں، یہ جو ایسے نظریات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا یا نہیں، ایکچولی ایسی چیزیں، ان چیزوں کا انکار
منکرین حدیث نے کیا تھا، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں۔ بہت سے بندے ان کی بولی تو بولتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اہل قرآن نہیں کہتے، یعنی اہل قرآن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، اصولی طور پہ انہیں ناسبی کہنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ نہیں ہوتی کہ یہ اپنے آپ کو کس نام سے موسوم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو گمراہ فرقے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے بیان کیے ہیں، کیا ان میں سے تو کسی کے نظریات وہ اپنائے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا وہ ایسے عقائد کے حامل تو نہیں ہیں؟ میں اس کو رپیٹ تو نہیں کروں گا جو میں نے پہلے دو فرقوں کا ذکر کیا تھا۔ آج میں تیسرا فرقہ جو ہے اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو تصوف کے نام پر بنا لیکن اس کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے نظریات بالکل وہ نہیں ہیں جو اہل تصوف کے ہیں۔ یہ گمراہ اور خواہش پرست لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو صوفی کے رنگ میں پیش کیا، اور لوگوں کی آپ سادگی کہہ لیں، آپ ان کی جہالت کہہ لیں، آپ جو بھی اس کو نام دے دیں۔ میرا ایک دوست کہا کرتا ہے کہ ہر ڈگڈگی بجانے والے کو کچھ نہ کچھ لوگ مل ہی جاتے ہیں، تو یہ ڈگر چل پڑا۔ یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک مجذوبیت ہوتی ہے، مجذوبیت حق ہے، لیکن مجذوب جو ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں اپنے حواس کھو دیتا ہے، یعنی وہ اس طرح نہیں کرتا کہ دنیاوی معاملات میں بڑا تیز ہے، بڑا شاطر ہے، لیکن جب شریعت کا معاملہ آئے تو اپنے آپ کو مجذوب کے روپ میں پیش کر دے۔ یہ جہالت ہے، یہ ایک چکر بازی ہے۔ مجذوبیت حق ہے۔ مجذوب کوئی وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، وہ اپنے حواس اللہ کی محبت میں کھو دیتا ہے، مرفوع القلم ہے۔ وہ کوئی ایسی بات بھی کہہ دے تو ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، لیکن مجذوب بیعت نہیں کر سکتا کسی کو، مجذوب بیعت نہیں کر سکتا کسی کو، کیونکہ اس کا معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ عقیدت رکھی جاتی ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، ان کی جو باتیں شریعت کے خلاف ہوں ان کو مانا بھی نہیں جاتا، لیکن مجذوبیت کے حوالے سے ان کا احترام کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حواس کھو دیتے ہیں اللہ کی محبت میں اور جلوے دیکھ کے معرفت الہی کے، تو ان کا معاملہ الگ ہے۔ سامعین محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو تصوف کے نام پہ بننے والے گمراہ فرقے بنے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے تیسرے فرقے کا ذکر کیا اور فرماتے ہیں اما الاولیائیہ، کہ یہ فرقہ اولیائیہ ہے، یہ اپنے آپ کو اولیائیہ کہتا ہے۔ اولیائیہ کیا ہے؟ ولی کی جمع اولیاء، اور اس کی نسبت کر دی اولیائیہ، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مولویوں والے نہیں ہیں، ہم ولیوں والے ہیں۔ آسان لفظوں میں جب بھی شریعت کی تحقیر کرنی ہوتی ہے تو مولوی کی وساطت سے کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ان کو سیف سائڈ مل جاتی ہے۔ یعنی جب بھی ایک بندے نے بات نہ ماننی ہو، وہ کہتا ہے جی مولوی یہ کہتا ہے، بھئی مولوی تمہیں کوئی قرآن و سنت کا حکم ہی بتاتا ہے نا، یا تو اخلاقی جرت کا مظاہرہ کر اور بات وہاں تک کر جہاں تک پہنچتی ہے۔ بہرحال
امل اولیائیہ ان کا کیا عقیدہ ہے؟ اور آپ کو بہت سے لوگ اس عقیدے کے ملیں گے تصوف کے روپ میں، جیسے گوہر شاہی وغیرہ یا اس کی پارٹی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، آپ فرماتے ہیں اولیائیہ یہ کہتے ہیں اذا وصل العبد الى مرتبۃ الاولیاء، کہ جب ایک بندہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے، جب ایک بندہ اولیاء کے مقام کو اور مرتبے کو پہنچ جاتا ہے، سکتت عنہ تکالیف الشرع، تو اس سے شریعت کے احکامات ساکت ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بندہ درجہ ولایت پہ پہنچتا ہے تو وہ شریعت کے احکامات ماننے کا پابند نہیں رہتا، وہ پھر ایسی سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں کہ جناب یہ نماز روزہ تو عوام کے لیے ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا نا، عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ فرمایا پہنچے ہوئے تو ہیں لیکن جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ جنت کے تمام راستے میرے محمد کریم کے قدموں سے ہو کے گزرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہتے ہیں سکتت عنہ تکالیف الشرع، جب وہ مرتبہ ولایت پہ پہنچتا ہے تو شریعت کے احکامات اس سے ساکت ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، میرے گاؤں کے تھے، ان کا تعلق بھی اسی گروہ کے ساتھ تھا۔ لیکن مجھے کہنے لگے کہ یہ جو اقبال کا شعر ہے، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مطلب اس کا بالکل واضح ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ تو کھڑا تو نماز میں ہوتا ہے لیکن تیرا دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، جبکہ نماز تو رب کے حضور حضوری کا نام ہے کہ مالک تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا۔ تو اگر بندہ کھڑا نماز میں ہو اور سوچ یہ رہا ہو کہ فلاں زمین پہ کیسے قبضہ کیا جائے گا اور فلاں چیز کس طرح حاصل کی جائے گی، تو پھر وہ ٹکرے مار رہا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا۔ تو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک تیرے دل سے یہ دنیا کا بت نہیں نکلتا، اس وقت تک تجھے نماز کے فوائد و ثمرات نہیں ملیں گے۔ مجھے کہتے ہیں نہیں میرا بیٹا تو سمجھا نہیں۔ میں کہ آپ بتا دیں۔ کہنے لگے کہ صنم سے مراد ہے شیخ۔ یہ میں آپ کو فرقہ اولیاء کے ایک فرد کی بات بتا رہا ہوں۔ کہنے لگے صنم سے مراد ہے شیخ، کہ جب ایک بندہ شیخ تک پہنچ جاتا ہے پھر اسے نماز کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں نے کہا یہ اپنے پاس ہی رکھنا، مطلب اپنا قرآن و سنت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ پوری امت کے جو مشاہیر ہیں، جو اہل تصوف ہیں، وہ اس کی تائید نہیں کرتے، اور سرکار کی سنت اور صحابہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو یہ بولی بولتے ہوئے ملیں گے۔ فرماتے ہیں اذا وصل العبد الى مرتبۃ الاولیاء سکتت عنہ تکالیف الشرع، کہ جب ایک بندہ مرتبہ ولایت پہ پہنچتا ہے تو شریعت کے احکامات اس سے ساکت ہو جاتے ہیں، وہ شریعت کے احکامات کا پابند نہیں رہتا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ غوث پاک نہیں فرما رہے، غوث پاک ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔
حکم آگے لگائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں الولی افضل من النبی، کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے۔ ولی ہر وہ بندہ جو نبی نہیں ہے وہ ولی ہے، ایک بڑی میجر تقسیم میں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ جناب حضرت داتا صاحب تو ولی ہیں اور صدیق اکبر صحابی ہیں، وہ الگ ان کی شانیں ہیں، صحابی ہے، ماں بعد ہیں۔ لیکن جب یہ تقسیم ہوتی نا نبی اور ولی کی، پھر نبی کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ ولی، تو وہ یہ کہتے ہیں الولی افضل من النبی، کہ ولی نبی سے افضل ہوتا ہے۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ مرتبہ امامت برتر از مرتبہ نبوت است، کہ امامت کا مقام نبوت سے اوپر ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں۔ اب ان کی دلیل سنیے۔ ایک بندہ جتنا بھی غلط عقیدہ رکھتا ہے، اگر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی دلیل تو گھڑتا ہے نا جی، ورنہ ضمیر تو نہیں جینے دیتا۔ ڈاکو ڈاکہ بھی مارتا ہے تو اپنے ضمیر کو مطمئن تو کرتا ہے نا کہ مجھے میرا حق نہیں ملا، انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے وہ کر لیا۔ ہر بندہ بل الانسان والا نفسہ ہی بصیرہ بلو القی معاذیرہ، بندہ اپنی غلطیوں کو خوب دیکھتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے ان کو جائز ثابت کرنے کے لیے۔ اب ان کی دلیل دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے کیوں افضل ہے؟ لِأَنَّ عِلْمَ النَّبِيِّ بِوَاسَطَةِ جبریل علیہ السلام، کہ جو نبی کا علم ہوتا ہے وہ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے، وحی ہوتی ہے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے انبیاء کو نوازتا ہے تو اس میں جبریل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب آپ تشریف لائے ایک صبح تو آپ نے صحابہ کچھ تاخیر سے تشریف لائے، صحابہ کرام کے پاس آپ نے بیان فرمایا رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے بڑے حسین و جمیل صورت میں اپنے رب کا دیدار کیا۔ پھر آخری بات آپ نے یہ فرمائی فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ يَدَيَّ فَوَجَدْتُ بَرْدَهُ فِي صَدَيَّ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے رب نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، پس میں نے جان لیا آسمانوں میں کیا ہے اور زمینوں میں کیا ہے۔ یہاں تو جبریل نہیں ہے، اور جبریل تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، کعبہ قوسین تو بہت بات کی بات ہے، یہاں تو جبریل نہیں ہے۔ ان کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کا جو علم ہے وہ جبریل کے واسطہ سے ہوتا ہے۔ وَعِلْمُ الْوَلِيِّ بِغَيْرِ وَاسِطَةِ جبریل، جبکہ ولی کا علم جبریل کے واسطہ کے بغیر ہوتا ہے۔ ان بیوقوفوں سے یہ پوچھا جائے کہ اگر ولی نبی کا کلمہ نہ پڑھتا تو اس کو فیض ملتا کیسے؟ اور جو کچھ بھی ملتا ہے نبی کے صدقے میں ملتا ہے نا، اگر نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تو کیسے فیض ملے گا اس کو؟ بہرحال ان کی دلیل ہے کہ جناب نبی کا علم جبریل کے واسطہ سے ہوتا ہے، جبکہ ولی کا علم بغیر واسطے کے ہوتا ہے۔ اب سنیے حضرت شیخ کیا فرماتے ہیں اس عقیدے کے بارے میں۔ وَهَذَا التَّعْوِيلُ خَطَأٌ، یہ تعویلات فاسدہ ہیں، یہ غلط تعویلات ہیں۔ وَهُمْ هَلَكُوا بِذَلِكَ الْاعْتِقَادِ، اس عقیدے کا رکھنے والا برباد ہو گیا۔ وَهَذَا كُفْرٌ، اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ جو بندہ بھی یہ کہتا ہے نا کہ مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ظاہر کی نمازیں ہیں،
ہم دل کی نمازیں پڑھتے ہیں، اسے کہہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات صحیح نہیں ہے، مر جائے گا لیکن نہیں کہے گا۔ تصوف کا کوئی سلسلہ ہو میرے غوث پاک کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو دعویٰ کرتا ہو تصوف کا، اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے تصوف کے ساتھ۔ تو یہ اولیائیہ ہیں، اولیائیہ۔ اب تصوف کا کوئی بھی بندہ، تصوف تو نہیں، امام غزالی ان کو متصوف کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ تصوف نہیں ہے، صوفی نہیں ہے، صوفی اپنے آپ کو بنا کے پیش کرتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ جناب مجھے نمازوں کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس ظاہری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، یا وہ یہ کہے کہ ولی کا مقام نبی سے زیادہ ہوتا ہے، حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں وہ بندہ برباد ہو گیا ہے اور اس کا یہ عقیدہ کفر ہے، وَهَذَا کفرن، اور یہ کفر ہے۔ اور سامعین محترم، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وہ فلاں ولی تھے وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے، فلاں ولی تھے وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، اگر تو وہ ولی مجذوب تھا پھر تو وہ مرفوع القلم ہے، اس کی تو بات اور ہے۔ اگر وہ مجذوب نہیں تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا تو ولی کیا وہ عام مومن بھی نہیں ہے، وہ عام مومن بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے پیروی سرکار مدینہ کی کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے مقابلے میں کسی اور کی پیروی کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے اور دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھا فرقہ الاولیائیہ۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّمَرَاخِيَّةُ، یہ اور فرقہ ہے۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، یہ نام کسی کا ہو یا نہ ہو، ان کے عقائد کو دیکھیں۔ جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھلا سے اپنے آپ کو فرقہ اولیائیہ کا نہ کہے، لیکن وہ ہے فرقہ اولیائیہ کا ہی، حکم اس پہ اسی کا لگے گا۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّمَرَاخِيَّةُ، جو سمراخیہ ہیں، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں الصُّحْبَةُ قَدِيمَةٌ، کہ صحبت قدیم ہے۔ دیکھیں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ محبت کی دنیا میں نسبت کے شرف کا انکار نہیں ہو سکتا۔ محبت کی دنیا میں نسبت کے شرف کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یعنی گلی میں دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ عام بچہ ہے، ایک آپ کے دوست کا بچہ ہے، آپ کو دوست کا بچہ اچھا لگے گا، نسبت کا انکار نہیں۔ لیکن اس نسبت کے نام پہ جتنا ظلم کیا گیا ہے اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، اسے حد میں رکھو۔ اگر حدوں کو کراس کر لیا جائے گا تو دین کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ الصحبۃ قدیمۃ، اب دیکھیں صحبت کا فیض تو مسلم ہے، صحبت کا فیض تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت۔ نیک بندوں کی صحبت نیکی دیتی ہے، برے بندوں کی صحبت برائی دیتی ہے۔ بندہ لوہار کے پاس بیٹھے تو دھواں ناک میں چڑھتا ہے، کسی عطار کے پاس بیٹھے تو خوشبو آتی ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر ہے 7 سال اطاعت بے ریا۔ صحبت تو مسلم ہے، لیکن یہ لوگ صحیح چیز سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں۔ سمراخیہ کہتے ہیں صحبت قدیم ہے، مطلب کیا ہے کہ جو بندہ
صالحین کی صحبت اختیار کرتا ہے اللہ کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قدیم ہونے کا جلوہ اس میں نظر آتا ہے۔ اب آگے کیا نتیجہ نکالا؟ وَبِهَا يَسْقُطُ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ، اور پھر اس سے امر اور نہی ساقط ہو جاتے ہیں، پھر وہ شریعت کے احکامات کا پابند نہیں رہتا۔ اللہ فرمایا اقیموا الصلاۃ، وہ پابند نہیں ہے۔ اللہ فرمایا لا تقربوا الزنا، وہ پابند نہیں ہے، اس سے اوامر و نواہی ساقط ہو جاتے ہیں۔ وَيُحِلُّونَ الدَّفَّ وَالتَّنبُورَ، وَبَاقِي الْمَنَاهِ شَرْعًا، اور شریعت میں جو ساز منع ہیں ان کو وہ حلال سمجھتا ہے۔ وَبْنَتُهُمْ حَلَالٌ مِّن جِهَةِ النِّسَاءِ، اور وہ اپنی بیٹیوں کو عورت ہونے کے ناطے حلال سمجھتے ہیں۔ جن دیکھیں اگر غلطی کو غلطی سمجھ کے کیا جائے نا، اس کا نقصان اتنا نہیں ہوتا۔ یہ غلط ہے نا، ایک کام غلط ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، بندے نے کر لیا، اس نے غلط کیا۔ بندے نے ایک کام کیا، وہ کہے میں نے غلط کیا، نقصان ہے اتنا نہیں ہے۔ جب غلطی کو دین بنا لیا جائے تو بنیادیں ہل جاتی ہیں، بیسک کنسپٹ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب شریعت میں بیٹیاں باپ کے لیے محرمات میں سے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ بھی عورت ہے، اس لیے وہ اس حرمت کے قائل نہیں ہیں، اور نام تصوف کا ہے، نام تصوف کا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وَهُمْ کفار، یہ بندے بھی کافر ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ وَدَمُهُمْ مُبَاحٌ، ان کا خون مباح ہے۔ ریاست اسلامیہ کو چاہیے کہ ان کو قتل کی سزا دے، کیونکہ وہ اللہ کے محرمات کو حلال جانتے ہیں اور شریعت کی بنیادوں کو ہلانے کا جرم کرتے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْحُبِّيَّةُ، یہ اگلا فرقہ ہے حبیہ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں اِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى دَرْجَةِ الْمُحَبَّةِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى تَسْقُطُ عَنْهُ التَّكَالِيفُ، کہ جب بندہ اللہ کی محبت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، تسقط عنہ التکالیف، تو اس سے شریعت کے احکامات ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی محبت پا لیتا ہے، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ نماز روزہ تو ذریعہ ہے نا اللہ کی محبت کو پانے کا، ہم نے تو اللہ کی محبت کو پا لیا، اور تم نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی محبت کو پا لیا ہے۔ جب آخری دنوں میں سرکار کی طبیعت مبارک ناساز ہوئی تو آپ مسجد میں اس طرح تشریف لائے کہ 2 صحابہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ یہ کیسا بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی محبت کو پا لیا ہے اور اب مجھے تکالیف شرع مجھ سے ساقط ہو گئے ہیں۔ یہ صوفی نہیں ہے، یہ دین کا کوئی ڈاکو ہے جو اس روپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر کیا ہے وَلَا يَسْتُرُونَ عَوْرَتَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پردہ نہیں کرتے، بس ہر چیز کو حلال سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے تو گمراہی قریب بھی نہیں آ سکتی۔ ان بیوقوفوں سے بندہ پوچھے کہ اللہ پاک نے صحابہ کرام سے یہ کہا تھا جن سے بہتر لوگ روئے زمین پر انبیاء کے بعد پیدا نہیں ہوئے، وہ لوگ ہیں صحابہ۔ ان سے یہ کہا تھا فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ،
کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی بات کرو تو پردے کے پیچھے سے کیا کرو۔ تم کون لوگ ہوتے ہو جو کہتے ہو کہ پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ ہمارے نفس ہمارے قابو میں ہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان کا حیلہ ہے۔ جس بندے کو اللہ اپنی محبت دے دیتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں شیطان سے آزاد ہو گیا ہوں، وہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 صحابہ سے ملا ہوں اور وہ ڈرتے رہتے تھے کبھی کہیں ہم میں نفاق تو نہیں آ گیا، کہیں ہم میں نفاق تو نہیں آ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے منافقوں کے نام بتائے تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں، اور وہ عمر فاروق جنہیں سرکار نے بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی، بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی، وہ حضرت حذیفہ کو اکیلا کر کے بٹھاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے جب سرکار نے منافقوں کے نام لیے تھے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ خدا کی قسم جسے ایمان مل جاتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں پاتا، وہ کبھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ پر کوئی شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ہر چیز سے ڈرنا عیب ہے لیکن اللہ سے ڈرنا کمال ہے، اللہ سے ڈرنا کمال ہے۔ ہاں سنتوں کا ٹائم ہم بعد میں دیتے ہیں جی، ہم بارہا عرض کرتے رہتے ہیں، اور بندہ ویسے بھی ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا، آواز تو اس کے کان میں پڑے گی ہی پڑے گی، تو خضوع و خشوع کیسے آئے گا؟ اس لیے آپ تشریف رکھا کریں، بعد میں ہم سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا جناب حوبیہ۔ اما الحوریہ، ایک فرقہ ہے وہ حوریہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ كَالْحَالِيَةِ، یہ جو حوریہ ہے یہ حالیہ کی طرح ہے۔ پہلے فرقہ حالیہ کا ذکر میں نے پچھلے جمعے پر کیا تھا۔ لیکن یدعون وطأ الحور فی حالاتہم، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خاص کیفیت میں حوروں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ جنسی خواہش کمزوری ہے اس انسان کی، فرشتے جنسی خواہش سے پاک ہیں۔ جب بندہ جنت میں جائے گا تو فرشتوں کی طرح ہوگا، باقی معاملات ہم اللہ کے سپرد چھوڑتے ہیں، وہ غیب کا معاملہ ہے، ہم اس کی تفصیلات کو نہیں جان سکتے۔ لیکن یہ کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ جتنا اندھا اعتماد دین کے معاملے میں کیا جاتا ہے، یا یوں کہیے جتنی بے احتیاطی دین کے معاملے میں کی جاتی ہے اتنی احتیاطی بندہ اپنے چھوٹے سے کاروبار کے معاملے میں نہیں کرتا، اس لیے گمراہی پھیلتی ہے۔ وہ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے گمراہی کی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم ایک خاص حالت میں حوروں کے ساتھ مقاربت کرتے ہیں۔ فَإِذَا أَفَاقُوا اغْتَسَلُوا، جب وہ اس کیفیت سے باہر آتے ہیں تو غسل کرتے ہیں۔ فَكَذَّبُوا، حضور شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ فَحَلَكُوا بِهِ، اس عقیدے کے ساتھ وہ برباد ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے۔ اما الاباہیہ، ایک فرقہ اباہیہ ہے، وہ کہتے ہیں بس بندے کا دل صاف ہونا چاہیے جی، باقی خیر ہے۔ بات تو صحیح ہے لیکن نتیجہ غلط نکالا ہے۔ وہ جب خوارج نے حضرت علی المرتضیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی نا، اس وقت حضرت علی نے ایک جملہ فرمایا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی بات تو صحیح ہے لیکن کہنے والے کی مراد باطل ہے. کہنے والے کی مراد باطل ہے. یعنی ایک بندہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، یعنی انہوں نے کہا انل حکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ جناب حضرت علی نے بھی حکم بنا دیا، حضرت امیر معاویہ نے بھی حکم بنا دیا، دونوں کافر ہو گئے، انل حکم الا للہ، حکم تو اللہ ہے، تو مراد ان کی باطل ہے. بات صحیح ہے، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات صحیح ہے لیکن مراد باطل ہے. سامعین محترم، ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں جو لی جاتی ہیں، جو اپنا لی جاتی ہیں. اب اباحیہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَتْرُكُونَ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ، امر بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینا ترک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اگر وہ سمجھے کہ بندہ غلط کر رہا ہے تو وہ خود روک لے گا. ہمیں کیا پڑی ہے ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں؟ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. اللہ نے صرف قرآن تو نہیں اتارا تھا، اللہ نے قرآن سے پہلے قرآن والا نازل فرمایا تھا کہ لوگوں قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کے طریقوں سے سمجھنا، ورنہ قرآن سے گمراہی کی غذا لوگے، تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. تو فَيَتْرُكُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ امر بالمعروف کو ترک کر دیتے ہیں. وَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ، حرام چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں. بس دل ہمارا صاف ہے تو آپ کو ٹھیک ہے. وَيَدَّعُونَ تَرْكَ الدُّنْيَا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے، بس ہم اللہ والے ہو گئے. وَحَلَقُوا بِهِ، یہ بھی ہلاک ہو گئے اس عقیدے کے ساتھ. اما المتجاہلہ، اگلا فرقہ ہے متجاہلہ. فَيَلْبِسُونَ لِبَاسَ الْفُسَاقِ عَلَى ظُهُورِهِمْ، یہ کیا کرتے ہیں؟ ایسا لباس پہنتے ہیں جو فاسقوں کا ہوتا ہے، یعنی پہچان بن جاتے ہیں. کسی دور میں ایک خاص قسم کی ٹوپی پہنتا تھا، ایک اچھی لگتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو مجھے ایک صاحب نے کہا، کہنے لگا یہ ٹوپی آپ کیوں پہنتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ کون سی حرام ہے اسلام میں، یہ ہمارے فلاں بھائی پہنتے ہیں، میں بھی پہنتا ہوں. کہنے لگا میری بات سنیں، اس وقت میں طالب علم تھا، میں جا رہا تھا جمعہ پڑھانے کے لیے، تو ٹرین پہ وہ جو ٹکٹ چیک کرتا ہے اس کی بات. کہنے لگا کہ بات ٹھیک ہے. اس نے کہا اس علاقے کے لوگ پہنتے ہیں، ان کا کلچر ہے، لیکن ہمارے علاقے میں شریف بندہ یہ ٹوپی نہیں پہنتا. اس لیے تم سوچو کہ اس کا اثر کیا جائے گا. تو میں نے کہا آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اس کے بعد میں نے وہ ٹوپی نہیں پہنی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متجاہلہ ہیں یہ فاسقوں والا لباس پہنتے ہیں. وَيَدَّعُونَ فِي بَوَاطِنِهِمْ، اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا باطن پاک ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ایسے لباس پہنیں کہ لوگ ہمیں برے نہ سمجھیں، لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان کریں. حالانکہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے. اگر ایک بندہ کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جائیں، کوئی ایسا کام کرے لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں، وہ راستہ کھولے، تو اس نے یہ کام سنت کے مطابق نہیں کیا، اس نے لوگوں کو بدگمانی میں مبتلا کرنے کا سامان کیا ہے. حضرت شاہد فرماتے ہیں کہ وہ یہ کرتے، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے باطن کو صاف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وَحَلَقُوا بِهِ، وہ بھی اس کے ساتھ برباد ہو گئے. کما قال اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف نہ جھکنا ورنہ تم بھی آگ میں چلے جاؤ گے. مطلب کیا ہے؟
کہ ظالموں کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کرو ورنہ تمہارا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ صرف ظالموں والے کام نہیں، اگر تم نے ظالموں کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا اس کا بھی نتیجہ یہ نکلے گا فتمسکم النار، تم آگ میں چلے جاؤ گے۔ بندہ ایسی اپنی حیت بنائے کہ دیکھنے والا سمجھے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک بندوں سے محبت کرنے والا ہے، بندوں کو اچھا پیغام جائے اس چیز سے۔ اما الواقفیہ فإنہم یقولون، واقفیہ کہتے ہیں لا یعرف اللہ غیر اللہ تعالی قط ویترکون طلب المعرفہ، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں وَيَتْرَكُونَ طَلْبَ الْمَعْرِفَةِ، اور وہ اللہ کی معرفت طلب کرنے کو ترک کر دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ دیکھیں، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور لیابدون کا معنی کیا گیا ہے لیعرفونی۔ ہم نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اللہ نے انسان کو عقل سلیم دی، ایمانی حلاوتیں دی۔ بندے کبھی رات کے وقت برے آسمان، تاروں برے آسمان کو دیکھا کر اور سوچا کر یہ آسمان اتنا حسین ہے جو میرے رب کی تخلیق ہے، تو میرا رب کتنا حسین ہوگا۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے خدائی میں خدا کو ڈھونڈو، اسی کو معرفت الہی کہا جاتا ہے۔ اسی سے معرفت الہی ملتی ہے کہ بندہ اپنے وجود میں غور کرے، بندہ کائنات میں غور کرے اور وہ سمجھے کہ میرا خدا کتنا عظیم ہے۔ اسی کو معرفت کہتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں یہ ہمارے بس کا کام ہی نہیں۔ اگر تمہارے بس کا کام نہیں تو اللہ نے تمہیں اس کا حکم کیوں دیا ہے جی؟ اللہ کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ حکم اسی چیز کا دیتا ہے جس کی پہلے استطاعت دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ اتنا ہی پابند کرتا ہے جتنی انسان میں طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی غریب سے نہیں کہے گا تو زکوٰۃ دے، کیونکہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو جب معرفت الہی تمہارے بس میں نہیں تھی تو تمہیں اللہ نے مکلف کیوں کیا جناب؟ کہ اللہ نے ایک نابینے کو کہہ دیا کہ دیکھا کر، ایک اپاہج کو کہہ دیا کہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا کر، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وَحَلَكُ بِهِ، یہ عقیدہ رکھنے والے بھی ہلاک ہو گئے، وہ بھی مارے گئے۔ وَأَمَّا الْحَامِيَةُ، اگلا فرقہ ہے حامیہ، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَيَتْرُكُونَ الْعِلْمَ، وہ علم کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا جی یہ لفظوں کے علم تو مولویوں کا کام ہے جی، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کبھی آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی پہ غور تو کریں کہ انہوں نے یعنی کب کہا کہ میں علم پڑھنے جاؤں گا؟ جب وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور شیخ نے دیکھا عرفات میں لوگوں کو حج کرتے ہوئے، اور پھر آ کے اپنی والدہ سے کہا میں علم پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اور تمہیں کیا معرفت مل گئی ہے اللہ کی جو تم کہتے ہو ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے؟ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اور میں یہ بات عرض کروں کہ جتنے ہمارے صوفیہ تھے نا، یہ پہلے عالم تھے، صوفی بعد میں بنے ہیں۔ یہ بلے شاہ، حضرت بلے شاہ مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے، مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت بابا نظام الدین اولیاء جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو بادشاہ کے پاس جا رہے تھے کہ مجھے قاضی بنا دیا جائے۔ آگے ایک مجذوب بیٹھا تھا،
کہنے لگا نظام الدین کجا روی؟ نظام الدین کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ مجھے قاضی بنا دے۔ مظلوم نے کہا بادشاہ کے پاس نہ جا، وجودن جا، بابا فرید تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ صوفیہ پہلے عالم ہوتے ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گیا ہے، اس نے سنت نبوی کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی پھر ایک جذب ہوتا، ایک اسے ضبط ہوتا ہے۔ ایک وہ کیسا صوفی ہے جس کے پاس ضبط نہیں ہے؟ پیر صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو معرفت کے سمندر پی جاتا ہے لیکن ڈکار نہیں لیتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی ذرا سی بات ہوئی تو باتیں کرنی شروع کر دی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ تو تصوف کے امام ہیں نا جی، ایتھینٹک شخصیت ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ میں ولی ہوں؟ فرمایا جب میں بچہ تھا اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو میرے آگے پیچھے فرشتے ہوتے تھے۔ جب میں پہنچتا تو وہ فرشتے کہتے جگہ خالی کر دو، اللہ کا ولی عبد القادر آ گیا ہے۔ اگر علم پڑھنا ضروری نہیں تھا تو اتنے درجات تو میرے رب نے شاید تو یہی عطا فرما دیے تھے، پھر وہ کس لیے بغداد جا کے پتے کھا کے علم حاصل کرتے رہے؟ تو یہ جو لوگ ہیں یہ علم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ التَّدْرِيسِ، اور پڑھنے پڑھانے سے منع کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک بندے کو سنا، بلوال میں تھا، پیر کرم شاہ صاحب کے والد گرامی کا نام تھا پیر محمد شاہ صاحب۔ وہ کہتا تھا پیر محمد شاہ تو صوفی تھا، یہ کرم شاہ کتابی بن گیا ہے۔ یعنی انہیں علم ہی نہیں تھا کہ یہ کتابیں بھی میرے نبی کی سنت ہیں۔ اور جو بندہ علم کا راستہ اختیار کرتا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں تو علم پڑھتے ہوئے کتب بن گیا تھا۔ وہ تدریس کو منع کر دیتے ہیں۔ وَتَابَعُ الْحُكَمَاءَ، اور وہ فلاسفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ آگے وہ طویل ہے، پھر بات مکمل نہیں ہوگی، میں اس کو ذرا آج سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بھائی آخری جملے پڑھ رہا ہوں، وَيُعْلَمُ أَهْلُ الْحَقِّ بِشَاهِدَيْنِ، کہ سچے صوفیوں کا پتہ دو باتوں سے چلتا ہے۔ پہلی کیا؟ أَحَدُهُمَا ظاہر والآخر باطن، ایک ظاہر میں ہے ایک باطن میں ہے۔ فالظاہر الاستحکام علی الشریعت امراً و نہیاً، کہ وہ شریعت پہ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کی نواہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صوفی، سچے صوفی کی پہلی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں والباطن، اور باطن کیا ہے؟ ان یکون سلوکہ علی مشاہدۃ البصیرہ، اس پر جتنی بھی کیفیات گزرتی ہیں ساری کی ساری شریعت کے تابع ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا تھا کہ کل حقیقت لا تشہد لہ الشریعہ فہی زندقہ، کہ ہر وہ کیفیت جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے وہ تصوف نہیں ہوتا، وہ زندگی ہوتا ہے، وہ گمراہی ہوتا ہے۔ اور حضرت مجدد پاک نے فرمایا تھا کہ دین کے تین شعبے ہیں، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ فرماتے تھے شریعت حاکم ہے، طریقت بھی اس کی غلام ہے، حقیقت بھی اس کی غلام ہے۔ یہ ہے حقیقی تصوف اور یہ ہے حقیقی صوفیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کر لیں، بعد میں مسجد کے لیے چندہ ہوگا، اس میں جی بھر کے